والد صاحب کی سرافہ بازار میں دکان تھی۔ جب وہ بیمار ہوئے تو انہوں نے اقبال بھائی جو ان دنوں کالج جاتے تھے سے کہا، اقبال بیٹا اب تعلیم کو خیر بات کہہ دو اور اپنا آبائی کام سنبھالو، میرے گردوں میں تکلیف رہنے لگی ہے، دکان پر تمہاری اشد ضرورت ہے، ابا جان تعلیم مکمل کرنے دیجیے، ابائی پیشے سے مجھے کوئی لگاؤ نہیں، پڑھ لکھ کر افسر بننا چاہتا ہوں، آپ چچا جان کو کیوں نہیں ہمراہ بٹھا لیتے، اور زیورات کا ہنر جانتے ہیں، بچپن میں آپ ہی نے ان کو ہنر سکھایا تھا، وہ آج کل بے روزگار پھرتے ہیں۔ بیٹے کے منہ سے صاف انکار سن کر والد کا دل خراب ہو گیا، وہ کاروبار کا مالک اپنے فرزند کو بنانا چاہتے تھے۔ اقبال انکاری ہوا تو انہوں نے ناچار اپنے ستیلے بھائی کو بلوا کر دکان پر بٹھا دیا۔ میرے یہ چچا اپنی والدہ کے ہمراہ علیحدہ مکان میں رہائش پذیر تھے۔ کچھ دنوں بعد ابا شدید بیمار پڑ گئے اور دکان کلی طور پر چچا کے حوالے کرنا پڑی۔ اقبال بھائی نے تعلیم مکمل کی تو افسری کے خواب میں 2 برس گزر گئے، کوئی اچھی ملازمت نہ ملی، تب مایوسی کے عالم میں عمان چلے گئے، جہاں ان کا ایک قریبی دوست باکر محل میں ملازم تھا۔ اس کے توسط سے میرے بھائی کو بھی ایک عمدہ ذریعہ رزق ہاتھ آ گیا، جلد ترقی ملتی گئی، اور پھر حالات نے پلٹا کھایا۔ اقبال بھائی ایک دولت مند شخص بن کر وطن لوٹے۔ اقبال بھائی 10 سال بعد گھر لوٹے تھے۔ اس وقت تک ابا جان نحیف و نزار ہو چکے تھے۔ اقبال بھائی ہی اب گھر کے سربراہ اور سفید و سیاہ کے مالک تھے۔ والدین کے اکلوتے بیٹے ہونے کے باعث ہم دونوں بہنوں کے بھی وہی سرپرست تھے۔ بے شک دولت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک ہے، لیکن یہ آزمائش بھی بن جاتی ہے۔ انسان عقل سے کام نہ لے تو بہت جلد پار لگا کر اڑ جاتی ہے۔ یہ خطا کے پتلے کو صراط مستقیم سے بھٹکا سکتی ہے، اور کمزور شخصیت کے مالک لوگ دولت کے نشے میں غلط راستوں کے مسافر ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی قصہ ہوا۔ دولت کی بھنک پڑتے ہی ایرے گہرے، اپنے پرائے، دوست دشمن سبھی اقبال بھائی کے گرد شہد کی مکھیوں کی طرح جمع ہو گئے۔ خوشامد کا زہر کانوں میں رس بن کر ٹپکنے لگا تو نخوت نے جال پھیلا دیا۔ وہ مخلص و غیر مخلص کی پہچان کھو بیٹھے۔ ایک دوست فیاض کسی طرح انہیں بازار حسن لے گیا۔ یہ دولت اڑانے کی منڈی وہ خطرناک جگہ تھی جہاں وقتی راحت کے بدلے محض بینوں کی اداؤں پر صرف جیب ہی نہیں تجوریاں بھی خالی ہو جاتی ہیں۔ اقبال بھائی شریف والدین کی اولاد تھے، اچھی تربیت تھی، تاہم انسان فرشتہ نہیں ہوتا، اسے بہکنے میں دیر نہیں لگتی۔ جب برے دوستوں کا ساتھ ہو جائے، وہ گانا سننے جانے لگے تو وہاں کی جید بغنیاں روشن جمال کی زلف گیرا گیر کے اسیر ہو گئے۔ پہلے کبھی کبھی جاتے، پھر وہ وقت آ گیا کہ اس رکاسا بنا جینا دشوار ہو گیا۔ دوستوں نے حالت بھانپ کر اور گھیرا، ایسے مواقع مہیا کیے کہ اقبال بھائی کے رہے سہے ہوش بھی جاتے رہے۔ درد جدائی نے تڑپایا تو ہمیشہ کے لیے اپنا لینے کا ارادہ کر لیا۔ مشکل یہ تھی کہ ایک بازار والی سے شادی پر گھر والے کیوں کر راضی ہوتے؟ والدین کیسی ایسی لڑکی کو بہو بنانا قبول کرتے جو ابھی تک بکاؤ مال تھی؟ دوستوں نے مشورہ دیا، والدین کو بتائے بغیر نکاح کر لو اور روشن جمال کو اپنا پابند وفا کر لو۔ اس کے لیے علیحدہ رہائش کا بندوبست ناگزیر تھا۔ بھائی نے سوچا، ابھی اڑتی چڑیا پکڑ لوں، دولت کے پنجرے میں قید کر لوں، جب حالات مناسب ہوں گے تو گھر والوں کو آگاہ کر دوں گا۔ روشن خیال کی ماں زر جانم ایک گھاگ عورت تھی، بولی میری کچھ شرائط ہیں، مان لو گے تو بیٹی حوالے کر دوں گی۔ اقبال بھائی ریشہ ختمی ہو چکے تھے، ہر شرط ماننے کو تیار تھے، سوائے اس کے کہ گھر نہ لے جا سکوں گا، لڑکی کے عوض حق مہر منہ مانگا دینا ہوگا، وہ لڑکی کے نہیں بلکہ میرے اکاؤنٹ میں جمع کرواؤ گے تاکہ اس کے تحفظ کی ضمانت رہے۔ روشن جمال کے نام ایک کوٹھی خرید کر دو گے، اولاد ہو گئی تو اس کے بیوی ہونے کا اعلان خاندان میں کرو گے۔ اقبال بھائی پہلے ہی لوگوں پر لاکھوں وار چکے تھے، منہ مانگے حق مہر کے عوض رقم اس کی ماں زرگل کے اکاؤنٹ میں جمع کروا کر نکاح پڑھوا لیا اور روشن جمال کو اپنے ایک دوست کی اقامت گاہ پر ٹھہرا دیا۔ اب مرحلہ تھا فارم ہاؤس خریدنے کا، جو وہ روشن جمال کے نام کرنے کا وعدہ کر چکے تھے۔ روشن جمال کی فرمائش تھی کہ فارم ہاؤس کسی پرفضا مقام پر ہونا چاہیے، جہاں شہر کی آلودہ ہوائیں نہ ہوں، پھولوں کی مہک اور پرندوں کی چہچہاہٹ ہو، اور ساتھ ہی زندگی کے تمام عیش و آرام مہیا ہوں۔ ایک دوست نے اپنے واقف کار پراپرٹی ڈیلر سے ملوایا، جو علاقہ پراپرٹی ڈیلر نے بتایا واقعی وہ عمدہ علاقہ تھا، پرفضا پرسکون مقام پر یہ فارم ہاؤس تھا۔ پراپرٹی ڈیلر سے کہا کہ ہم کو مالک سے ملوا دو، سودا طے ہو گیا اور تمہارا کیش کھرا۔ ڈیلر نے مالک سے بات کی، وقت مقررہ پر اقبال بھائی اور ان کے دوست کو لے کر وہ ملک صاحب کے ڈیرے پر پہنچے تاکہ فارم ہاؤس دیکھ لیں۔ جب ملازم نے ملک صاحب کو مہمانوں کی آمد کی اطلاع بھجوائی تو وہ اپنے کمرہ خاص میں کسی مہمان کے ساتھ مصروف تھے۔ انہوں نے اقبال بھائی اور ان کے دوست کو ڈرائنگ روم میں انتظار کرنے کو کہا۔
یہ لوگ ڈرائنگ روم میں بٹھا دیے گئے اور نوکر نے چائے سے توازے کی۔ جب کافی دیر ہو گئی تو اقبال بھائی پہلو بدلنے لگے۔ انہیں قرید لگ گئی کہ دیکھوں تو مہمان خاص اور راحت قدے سے کیا مراد ہے۔ پھر پودوں سے مزین ایک راہداری پر چلنے کے بعد وہ راحت قدے کے قریب پہنچ گئے۔ کھڑکی کھلی تھی اور اندر کا نظارہ صاف نظر آ رہا تھا۔ ملک صاحب ریسٹ ہاؤس کے مالک ایک ایسی عورت کے ساتھ تاش کھیلنے میں مصروف تھے جو بازاری تھی۔ اقبال بھائی نے اسے پہچان لیا۔ وہ اسی کوچے کی ایک مجی ہوئی ادھیڑ عمر عورت تھی جس بازار سے وہ روشن جمال کو بطور شریک حیات منتخب کر کے لائے تھے۔ اس کا نام عشرت خانم تھا اور اقبال چند بار روشن جمال کی ماں زرگل جانم کے ٹھکانے پر اسے دیکھ چکے تھے۔ اقبال بھائی الٹے قدموں ڈرائنگ روم میں لوٹ آئے۔ چند منٹ بعد ان کا مینیجر بھی پہنچ گیا۔ کہنے لگا، آپ تشریف رکھیے، کھانا تناول فرما لیجیے، ملک صاحب پہنچ رہے ہیں۔ انتظار کی بوریت سے بھوک مر چکی تھی۔ کھانا کھانے کو کس کا دل چاہ رہا تھا۔ کھانا میز پر لگ گیا۔ ادب سے درخواست کی گئی کہ کھا لیجیے۔ اتنے میں ملک صاحب تشریف لے آئے۔ فارم ہاؤس کی مالیت کافی زیادہ تھی مگر ملک صاحب اصل قیمت سے آدھی قیمت پر راضی ہو گئے۔ بولے، آپ کھانا تناول فرما لیں، میرا مینیجر ایک بار اور آپ کو فارم ہاؤس کا چکر لگوا دے گا۔ اچھی طرح دیکھنے کے بعد سودا کرنے پر راضی ہوں تو پھر بیانہ دے جائیے گا۔ اقبال بھائی نے کہا، کھانا بعد میں کھا لیں گے، پہلے ایک چکر راضی کا لگا لیں، اور اپنے مینیجر سے کہا ان کو راضی کا چکر لگوا دیں۔ یہ لوگ آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں راضی پر پہنچ گئے۔ اقبال بھائی تو کھل اٹھے۔ دوست سے کہا، یار مظفر، بہت عمدہ اور زرخیز جگہ ہے، پاس ہی نہر چل رہی ہے، کتنا دلکش نظارہ ہے۔ اس قدر عمدہ باغ کے دل بھی باغ باغ ہو گیا ہے۔ معلوم نہیں یہ شخص کیوں اپنی اتنی اچھی اراضی اتنے سستے داموں بیچ رہا ہے۔ اس پر مینیجر نے کہا، جناب آپ ابھی حال تو دیکھ چکے ہیں، ایسوں کی جائیداد یوں ہی بکتی ہے۔ ہمارے مالک کو جوا کھیلنے کی لت ہے، ہم بلا ناغہ بالا کھانے جاتے ہیں، ایک دن تو انہوں نے تلاش ہونا ہی ہے۔ اس کی بات دل کو لگنے والی تھی۔ جو شخص اس طرح لاکھوں روپیہ لٹاتا ہو، اس کی جاگیر کب تک اس کی رہ سکتی ہے۔ بہرحال ڈیلر اور اقبال بھائی کے ساتھ ان کا دوست بھی افسوس کرنے لگا تو مینیجر نے تاسف سے کہا، کاش میں ملک صاحب کو لٹنے سے بچا سکتا۔ ان کو لٹنے سے بچا سکتے ہو اگر ان کو راضی کرو کہ وہ ایک بار میرے ساتھ بازی لگا لیں، تو میں ان کو ایسا گر بتاؤں گا کہ اس کے بعد وہ کبھی کسی سے نہیں ہاریں گے۔ وہ آپ کے ساتھ کیوں کھیلنے لگے؟ اپنی مرضی کے مالک ہیں، میری اتنی جرت نہیں کہ ایسی بات ان سے کہوں۔ تم کوشش تو کرو۔ پراپرٹی ڈیلر بزید ہو گیا۔ فرض کیا وہ راضی ہو بھی گئے تو کیا آپ اتنی رقم لائے ہیں جس سے بازی لگ جائے؟ اس سوال پر ڈیلر نے اقبال صاحب کی طرف دیکھا۔ وہ سمجھ گئے کہ بیانے کی رقم کا طالب ہے۔ انہوں نے کہا، نہیں بھائی، میں ایسے کاموں میں نہیں پڑتا، مجھے شریک مت بناؤ، میں سیدھے سبھاؤ فارم ہاؤس کا سودا کرنے آیا ہوں۔ آپ کو میں آدھا منافع دوں گا اگر آپ تھوڑی دیر کو اپنی رقم مجھے قرض دے دیں۔ اگر ہار گئے تو گھاٹے میں آپ شریک نہ ہوں گے، وہ میں خود برداشت کروں گا۔ اقبال سوچ میں پڑ گئے۔ لالچ انسان کو کمزور کر دیتی ہے۔ سوچا کہ گھاٹے میں شریک نہیں مگر منافع میں شریک ہو رہا ہوں تو خسارے کا سودا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، بازی لگانے پر راضی ہو جائیں تو میں رقم تم کو دے دوں گا، بشرط یہ کہ اپنی بات پر قائم رہو۔ رقم دگنی ہو گئی تو مانو، فارم ہاؤس مفت میں مل جائے گا۔ پہلے تو ملک صاحب نے مینیجر کی بات کو ہنسی میں اڑانا چاہا، لیکن جب وہ بہت اصرار کرنے لگا تو وہ راضی ہو گئے۔ بولے، بازی لگانی ہے تو ابھی بیٹھو ورنہ کبھی نہیں۔ مینیجر نے کہا، ملک صاحب یہ ہمارے مہمان ہیں، صبح سے آپ کا انتظار کر رہے تھے، کھانا میز پر لگ چکا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کتنی رقم ہے ان کے پاس؟ 50,000 تھی۔ میں کوئی 28 گیرا نہیں ہوں، بڑی رقم سے بازی لگاؤ تبھی کھیلوں گا، اور پہلے رقم دیکھوں گا، اگر پوری ہوگی تو بازی لگاؤں گا۔ اب ڈیلر کے چھکے چھوٹ گئے۔ کہنے لگا، آدھ گھنٹے کی مہلت دے دیجیے، رقم لے آتے ہیں، پھر بازی کھیلیں گے۔ منظور ہے۔ یہ کہہ کر ملک صاحب اپنے راحت قدے میں چلے گئے اور ڈیلر بھائی اقبال کے پیروں پر گر پڑا۔ بولا، اقبال بھائی، رقم کا انتظام کر دیجیے کہ ماں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسا گر جانتا ہوں رقم دگنی کی چگنی کر دوں گا۔ اس ملک کے بچے کے تو چھکے چھوٹ جائیں گے، بس ایک بار موقع دے دیجیے۔ اقبال بھائی بیچارے عجیب مخمسے میں تھے، آئے تھے فارم ہاؤس خریدنے اور پھنس گئے جواریوں کے چکر میں۔ بولے، بھائی یہ نہ ہوگا، میں تو فارم ہاؤس کا سودا کرنے آیا تھا، سودا کرا دو اور بس۔ ڈیلر بولا، چلو ان کو بیانے پر راضی کرتے ہیں، تم جیت گئے تو اور رقم لا کر شو کر دیں گے، صرف رقم کا دیدار ہی تو کرانا ہے۔ مینیجر پھر راحت کر دے گیا۔ ملک صاحب ہار کا کام غلط کرنے کو میں نوشی فرما رہے تھے جب مینیجر نے منت کی، چلو بیانے پر ہی صحیح، اسے کہو آ جائے، لگائے مجھ سے بازی اور جیت کر دکھائے۔ اقبال بھائی کھانے کی میز پر بیٹھے تھے، ابھی ایک لقمہ نہ لیا تھا کہ بلاوا آ گیا۔ ڈیلر نے ان سے بیانہ لیا اور ملک سے بازی لگائی۔ واقعی وہ کوئی ایسا گر جانتا تھا کہ دیکھتے دیکھتے رقم دگنی ہوگی اور پھر چگنی ہو گئی، تو اقبال سے کہا، اب صرف بھاری رقم ان کو دکھانی ہے، بے شک رقم دکھا کر بریف کیس تم اپنے پاس ہی رکھنا، بازی تو لگ جائے تاکہ آگے چلے، مزہ تو تب آئے گا۔
मैनेजर बोला, साहब खाना ठंडा हो रहा है, 2-4 लुकमे खा लीजिए, फिर जाकर रकम ले आइएगा। खाना खाने को किस मरदूद का दिल चाह रहा था। बादिल नख्वास्ता मेज की तरफ बढ़े। एक औरत जो मेज पर खाना लगा गई थी, वो कुछ मीठी डिशें रखने दोबारा वहाँ आई तो इकबाल भाई को पहचान कर बोली, बाले तुम यहाँ, तुम क्यों कर इधर आ फंसे? जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ, मैं पिछला दरवाजा खोले देती हूँ, वहाँ वाश बेसन लगा है, हाथ धोने के बहाने उधर से निकल जाओ। ये मैनेजर फराड आदमी है, तुम लोगों से सारी पूंजी हथिया लेगा। प्रॉपर्टी डीलर भी उसी का बंदा है। वो सरगोशी में इकबाल भाई को राज की बात कहकर चली गई थी। अब भाई से खाना क्या खाया जाता। 2-4 लुकमे जहर मार किए और कहा, दोस्त तुम लोग बैठकर मेरा इंतजार करो, मैं अभी रकम लेकर आया। ये कहकर वो वाश बेसन की तरफ हाथ धोने गए और पिछले दरवाजे से निकल गए और ऐसी तेज गाड़ी चलाई के घर आकर दम लिया। रोशन जमाल दोस्त के बंगले पर उनका इंतजार कर रही थी। उसने फोन किया, इकबाल किधर हो? मैं यहाँ तनहा घबरा रही हूँ और तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बावर्ची भी सुबह से गायब है, खाने का सामान लेने गया था, अभी वापस नहीं आया। इकबाल भाई परेशानी के आलम में थे। रोशन जमाल का फोन सुना तो कदमों को ना रोक सके। मुझसे कहा, खाना मत लगाना और मेरा खाने पर इंतजार भी मत करना। अब्बा अम्मी से माजरत कर लेना और उनको वक्त पर खाना खिला देना। मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ, शायद रात को देर से आऊँ या ना आऊँ, फिक्र मत करना। जब वो बंगले पहुँचे, रोशन जमाल बेचैनी से टहल रही थी। भाई के चेहरे से परेशानी यहाँ थी। बोली, आपका चेहरा देखकर अपनी परेशानी भूल गई हूँ, बताइए कि आप क्यों परेशान हैं? तुम्हारे लिए फार्म हाउस देखने गया था, बहुत पसंद आया, उम्दा जगह है और असल कीमत से सस्ता भी है। लेकिन क्या? वहाँ एक औरत को मलक साहब के साथ बाजी लगाते देखा। हैरत हुई। वो बनी ठनी औरत इशरत खानम उर्फ जानम जाना मलक साहब की माशूका तुम्हारी वालदा के कोठे पर देखी थी। ये सुनकर रोशन जमाल का चेहरा बुझ गया। बोली, इकबाल साहब, वो औरत मेरी खाला है, नाम निहाद माँ की नाम निहाद खाला, और जो मैनेजर मलक साहब के पास है वो उस औरत का भाई है, प्रॉपर्टी डीलर से भी उसका दोस्त और मुनाफा में हिस्सेदार है। आप गलत लोगों में फंस गए हैं। कहीं आपको उन्होंने मुनाफे का लालच देकर रकम तो नहीं हथिया ली? नहीं जान, मैं लूटने ही वाला था कि अल्लाह ताला ने एक औरत को वहाँ मेरे लिए फरिश्ता रहमत बनाकर भेज दिया और मैं बाल बाल बच गया, वरना फार्म हाउस के चक्कर में वाकई रकम गवा देता। वो कौन औरत थी? रोशन जमाल ने तजस्सुस से सवाल किया। थी एक अपने गांव की बेवा, बचपन में उसने मुझे पाला था, अम्मा के पास काम करने आया करती थी। अब तुम उसका नाम जानकर क्या करोगी? ठीक है, मुझे नाम जानने की ख्वाहिश भी नहीं, लेकिन मेरी रिहाइश के बारे में क्या सोचा है आप? सुतेले चचा की माँ से बात की है, वो अकेली रहती हैं। फिलहाल उनके पास तुमको रखूंगा, नहीं बताऊंगा तुम्हारा तल्लुक कहाँ से है। बस यही कहूंगा कि साथ पढ़ती थी, अच्छी लगी तो शादी कर ली, लेकिन शादी फिलहाल अम्मी अब्बा से खुफिया रखी है, वरना वो हंगामा करेंगे। आपकी चची राजी हो गई हैं? हाँ, उनके यहाँ कोई औलाद नहीं है, तन्हाई से घबराई रहती है। तुम भी उन पर अपना माजी जाहिर मत करना। रोशन जमाल 2 साल हमारे सुतेले चचा के घर रही। इस दौरान इकबाल भाई बैरून मुल्क वीजे की कोशिश में रहे। आखिरकार अपनी बीवी के हमरा अमेरिका जाने में कामयाब हो गए। वो हर साल ही आते और हमसे भी मिलने आया करते थे, मगर बीवी को नहीं लाते थे। रकम भी बकायदा भिजवाते थे। वालिदैन ने हम सब बहनों की अच्छे घरों में शादियां कर दी। इत्तेफाक से मेरी शादी जिस घराने में हुई वो अमेरिका नेशनल थे। यूं मैं भी यहाँ आ गई। इकबाल भाई से मिली, वो अपने घर ले गए। बीवी बच्चों से मिलवाया। ये रोशन जमाल थी, उनकी हसीनो जमील शरीके हयात और वफा का पैकर। 4 बच्चे थे। अपने भाई का घर देखकर निहाल हो गई। सोचा कि हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं। रोशन जमाल को भी बचपन में अगवा करके बुराई के जहन्नम में धकेला गया था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी। इकबाल भाई जैसे नेक आदमी मिल गए और उसे इज्जत भरी पाकीज़ा जिंदगी मुयस्सर आ गई। अफसोस के अम्मी अब्बू इस जहान में नहीं रहे और बहू के दीदार की आरजू में इस दुनिया से रुखसत हो गए। उन्होंने बहू देखी और न पोते पोतियां। काश वो भी अपने प्यारों से मिल सकते। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मजीद अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।